علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو بلائے تو بیوی انکار نہ کرے، یعنی ہم بستری وغیرہ کے لیے۔ تو یہ پوچھتی ہیں کہ کیا بیویوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ میری بہن، آپ نے یہ کس کا فرمان پڑھا ہے کہ خاوند بیوی کو بلائے اپنی ضرورت کے لیے تو بیوی انکار نہ کرے، اور ضرورت میں سر فہرست ضرورت جو ہے وہ ہم بستری ہے؟ یہ فرمان آپ نے پڑھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس فرمان کے راوی روایت کرنے والے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔ المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها حتی لو سألها وہی علی ظہر کتب لم تمنعه نفسها۔ صحیح الترغیب والترہیب للامام البانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 1943۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرے، حتیٰ کہ اگر وہ کجاوے کی پیٹھ پر ہے، اونٹ پر موجود کجاوا، آپ سمجھ لیجئے کہ مرد و عورت خاوند بیوی اونٹ پر سواری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ کجاوے کی پیٹھ پر ہو اور خاوند اپنی حاجت کے لیے یعنی ہم بستری کے لیے کہے تو عورت اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے سے انکار نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور فرمان بھی سن لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق الزوج علی زوجتہ لو کانت بہ کرہۃ، بیوی پر شوہر کا حق اتنا بڑا ہے، اگر خاوند کا زخم ہو اور بیوی اپنے خاوند کے زخم کو چاٹ لے یا اس کے نتنوں سے پیپ یا خون بہہ نکلے، بیوی خاوند کا پیپ خون بہتا ہوا نگل لے، تب بھی وہ خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ صحیح الترغیب والترہیب للامام البانی رحمہ اللہ، حدیث کا نمبر ہے 1934۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ آپ کا سوال ہے کہ بیویوں کو کوئی حق نہیں ہے؟ بیویوں کے حق ہیں، ہزاروں حق ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایک شخص روتا ہوا کہتا ہے، اور عام بندہ نہیں ہے کہ غریب ہو، مفلوق الحال ہو، بڑی موٹی رقم کی تنخواہ لینے والا ہے اور ہے بھی پروفیسر، رو کر کہتا ہے میری بیوی مجھے میرے اپنے پاس نہیں آنے دیتی، اور جب کہیں منت سماجت کرتے ہوئے پاس چلا بھی جاؤں تو کہتی ہے کہ بچہ نہیں ہونے دینا، بچہ تب ہونے دیں گے جب میں امی سے پوچھوں گی، مما اجازت دے گی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال۔ ایک اور خاتون کہتی ہے شادی ہوئی اور کئی مہینوں تک میں نے خاوند کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، ہم بستری نہیں کرنے دی۔ اب بتائیے، خاوند ہے بھی مسلمان، ہے بھی مومن، ہے بھی نمازی، شکل و صورت ہر چیز درست اچھی ہے بھی قابل، مگر بیگم نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ ہے ہمارے معاشرے کی نازک صورتحال۔ اور نبی علیہ السلام نے کیوں مثال دی، عورت اگر کجاوے پر اونٹ پر موجود ہے اور خاوند کہے مجھے ہم بستری کرنی ہے، عورت اس نازک صورتحال میں انکار نہ کرے۔ اور یہاں تو اپنا گھر ہے، اپنا روم ہے، اپنا بیڈ ہے، اپنا گدا ہے، اپنا پلنگ ہے، اپنا بستر ہے، کوئی تنگی کوئی دشواری نہیں ہے، مگر نہیں آنے دے رہی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر پیدا شدہ ناسور اور کینسر۔ باقی رہ گیا بیویوں کے حق حقوق، تو وہ بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کے تعلق سے بھی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، خود پہنو بیوی کو پہناؤ، اور بیوی کے منہ پر مت مارو، گالم گلوچ مت کرو، اور اگر چھوڑنا ہو تو گھر ہی میں چھوڑ دو۔ مسند احمد اور ابو داود میں اس کا نمبر ہے 2142، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1850۔ تو اس حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا کہا۔ اسی طرح فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی میں 1162، اور اسی طرح سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ 284۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں یعنی مومنوں میں سب سے گڈ مین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے۔ مومنوں میں سب سے اچھا بندہ، سب سے اچھا مومن وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم میں 1469 ہے، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی عادت اس کی پسند بھی ہوگی۔ وہ عورت، بیوی، عورت ذات، اس کے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو ہزاروں لاکھوں اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ جیسے پہلے ایک جواب کے اندر میں بتا چکا ہوں، بیوی خاوند کا زیور ہے، گلے کا ہار ہے، اور اگر ہار پر کچھ میل کچھ ایل پڑ جائے تو اس کو پیار سے بڑی احتیاط سے صاف کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو توڑ کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بیوی کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی عادت اس کی پسند بھی ہوگی۔ وہ بیوی ہی ہے جس کے طفیل ہماری نسل آگے چلتی ہے اور باقی رہتی ہے، وگرنہ مرد تو بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بیوی ہی ہے جو کہ ہماری منی کو، نطفے کو قیمتی بنا دیتی ہے، اور اس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہم چوم چوم کر تھکتے نہیں ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نام باقی رہتا ہے۔ یہ سارا کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ میری بیوی کے پیٹ سے ہوتا ہے، وگرنہ تو احتلام ہوا، مرد کی منی ضائع ہو گئی۔ یہ بیوی ہی ہے جس کے کارن، جس کی وجہ سے مرد کی منی کرامت بنتی ہے، اور یہ بیوی ہی ہے کہ جو 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، رکھتی ہے، اپنا خون دیتی ہے، اپنی خوراک میں سے اس کو حصہ دیتی ہے، اور پھر 2 سال تک اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر میری اولاد، میری بچی، میرے بچے کو وہ فری میں دودھ پلاتی ہے۔ وگرنہ جہاں میں موجود ہوں 1 کلو دودھ گائے کا آج 10 کم 100 روپے میں بک رہا ہے۔ خالص گائے کا دودھ فی کلو 10 روپے کم 100 روپے میں، اور میری بیوی 2 سال یا 1 سال جو میرے بچے کو اس نے دودھ پلایا، کتنے لیٹر اور کتنے کلو اس نے دودھ پلایا ہوگا؟ کبھی میں نے پیسے دیے تھے کہ اگر روزانہ میں وہ کم از کم 1 کلو دودھ بھی پلائے تو یہ لیں 100 روپیز، یا 10 کم 100 90 روپیہ لے؟ کبھی میں نے پیسے دیے تھے؟ نہیں دیے تھے نا۔ تو یہ بیوی کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور ہزاروں اس کے فائدے ہیں۔ گھر میں نوکرانی رکھیں، چوری کا خطرہ ہوگا، کپڑے دھونے والی رکھیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ سارے کام آپ کے فی سبیل اللہ کرتی ہے، بدلے میں صرف 2 وقت کا کھانا اس کو چاہیے، پہننے کے لیے اس کو کپڑے چاہیے۔ تو اس لیے بیوی کی اگر کوئی ایک عادت ناپسند بھی ہو تو 99 عادتیں اس کے اندر خوبیوں پر بھی مبنی ہیں، اور دنیا ساری نفع کی چیز ہے، آپ اس کو آخرت کے لیے نفع مند بنا سکتے ہیں، اور دنیا کا سب سے قیمتی نفع، قیمتی زیور وہ نیک مومنہ بیوی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عورتوں کے حقوق کے تعلق سے
بیویوں کے حقوق کے تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، بخاری میں 5185، مسلم میں 1468۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی میری وصیت لے لو۔ کیوں؟ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر اعلیٰ حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہو گے تڑاخ یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے اس کا ٹیڑھا پن بدستور باقی رہے گا۔ لہذا تم عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں بیوی کو بالکل تیر کی طرح سیدھا بنا دوں، آسمان نیچے زمین اوپر لے جائیں، عورت نے تیر کی طرح سیدھا نہیں ہوگا، عورت نے تیر کی طرح سیدھا نہیں ہونا، وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہی رہے گی، اور اس کے ٹیڑھے پن میں ہی اس سے لطف لینا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اسے سیدھا کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی، وگرنہ کمان کو تیر بنانے کی کوشش کی تو یہ عورت ٹوٹ جائے گی اور رشتہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح کی دیگر بہت ساری احادیث۔ تو بیویوں کے تعلق سے بہت سارے حقوق ہیں۔ بیوی کو چاہیے خاوند کی حاجت کو پورا کرنے میں کوئی دیر نہ کرے، اور خاوند میاں کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال بھی کرے۔ شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے، لیکن اس حق کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند بیوی پر قہار و جبار بن جائے، خاوند بیوی پر جو ہے وہ فرعون بن جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ بلا وجہ بیویوں کا خاوندوں کو پرے کر دینا، تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ عورت کو چاہیے خاوند نے حکم دیا تو اس حکم کو جو شریعت کے مطابق ہو، منافی نہ ہو، اپنی پوری کوشش کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے۔